سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراما صراما جرى العمر يمضي وراما صراما أعلام الرجال صناع الحياة نزالوا ثباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مذاہب کے حوالے سے دو الفاظ وہ گردش کرتے نظر آتے ہیں، ایک مطالعہ مذاہب اور ایک تقابل ادیان۔ سیکولرزم جب سے آیا ہے اس نے اپنی بنیاد اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ مذہب اور ریاست یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب یہ ہر انسان کا ذاتی فیصلہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، کوئی بھی دوسرا انسان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اہل مذہب ریاست کے معاملات کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مطالعہ مذاہب لفظ جو ہے یہ عام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر ہر مذہب والا اپنے مذہب کو جس طریقے سے وہ سمجھتا ہے بیان کر دے، لوگوں تک پہنچا دے، بس کسی کو اس کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو اس کی غلطی واضح کرنے کی اجازت نہیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ مطالعہ مذاہب جو ہے بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات جس انداز سے سمجھے ہیں لوگوں تک پہنچا دیں، آگے ان کو اختیار ہے، وہ پسند کرتے ہیں تو اس کو لے لیں، نہیں پسند کرتے تو نہ لیں۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخر کار مداہنت پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ بس اپنی بات پہنچا دی جائے، کسی کی بات کو اگر وہ غلط بھی ہے تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس کو برداشت کرنا ہے، تو پھر لازمی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ ہم دب کر رہیں گے، مداہنت اختیار کریں گے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ واقعی پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس سملیرٹیز پر بات کی جائے، جو اتفاقی باتیں ہیں ان کو آگے لایا جائے، اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ ساری نصیحتیں جو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری نصیحتیں صرف ان کو یاد آتی ہے مسلمانوں کے لیے، کبھی بھی یہ نصیحتیں انہوں نے غیر مسلموں کو نہیں کی۔ ایک مسلمان کو بس ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، اپنے اسلام کو جو ہے وہ اوپر نہیں لانا چاہیے، بس بیان کر دیں آپ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں لفظ دوسرا ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان کے اندر
مذاہب کے مختلف انداز سے مختلف اس کی عبادات، اس کی رسومات وغیرہ کو جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے، اور جو ان میں سے غلط چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، تاکہ جو انسان حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، حق کو ماننا چاہتا ہے، حق کو لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک روشن راہ جو ہے وہ میسر آ جائے۔ یعنی تقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان سچا سمجھ رہا ہے، کیوں سچا سمجھ رہا ہے، جس کو انسان غلط سمجھ رہا ہے، کیوں غلط سمجھ رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقابل ادیان ہے۔ اس کے اندر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کیا جاتا، دوسرے مذاہب کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کے اندر یہ معروف کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ برداشت نہیں کرتے دوسرے مذہب والوں کو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ اسلام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے انہوں نے اپنی حکومت کے اندر دوسرے لوگوں کو برداشت کیا ہے، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف ان کو شرارت سے روکا ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کو شرارتوں سے روکتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اوپر پابندیاں ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو تقابل کے اندر جو ہے وہ حق بات کو واضح کیا جاتا ہے دلائل کی بنیاد پر، تاکہ جو حق تلاش کرنے والا ہے اس کے لیے ایک روشن راہ جو ہے وہ میسر آ جائے، اس کو مل جائے۔ تو جتنے بھی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں اپنے اپنے مذہب کی، وہ سارے دیگر مذاہب کا مطالعہ جو ہے وہ اسی انداز سے کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اگر تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کی بات کی تو آگے سے اعتراض کر دیا گیا، حجت قائم کر دی گئی، دلیل پیش کر دی گئی، تو اگر تو وہ تقابلی مطالعہ نہیں رکھتا تو وہ خاموش ہو کر واپس آ جائے گا۔ اگر وہ سیکولرزم والا ذہن رکھتا ہے تو پھر تو وہ تبلیغ کرے گا ہی نہیں نا، بس ٹھیک ہے جی آپ اپنی جگہ پر رہیں، ہم اپنی جگہ پر رہیں، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک۔ تو یہ جتنے بھی مبلغین ہیں کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ یہ تقابلی مطالعہ جو ہے یہ ان کا جزو لا ینفک ہے، اس کے بغیر وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ مطالعہ مذاہب کے نام پر جو مسلمانوں کو مداہنت سکھائی جاتی ہے، اس جانسے کے اندر ہم نے نہیں آنا۔ اگر یہ مطالعہ مذاہب جو ہے اگر یہ صحیح طریقہ ہوتا تو قرآن مجید کے اندر کبھی بھی یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کے غلط نظریات کو پیش کر کے رد نہ کیا جاتا، قرآن مجید کبھی بھی اپنی سچائی کے ثبوت پیش نہ کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت پیش نہ کرتا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ اعلان نہ کرتا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پر رہو، ہم اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ تو تقابلی مطالعہ جو ہے یہ نہایت ضروری ہے مبلغین کے لیے۔ جو بھی طالب علم اس فیلڈ کے اندر اترنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ جہاں پر اپنے مذہب کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہاں پر وہ مد مقابل کے مذہب کو بھی پڑھے اور سمجھے۔ ہماری طرف سے کیا دلائل آتے ہیں، ان کی طرف سے کیا دلائل آتے ہیں، جواب کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے حق کو واضح کرنا ہے، ابطال باطل کرنا ہے، یہ کیا انداز ہونا چاہیے، یہ ایک چیز لازمی ہے، بنیادی ہے۔ تو اس کے بغیر جو ہے مبلغین وہ دعوتی میدان کے اندر جو ہے وہ نہیں اتر سکتے۔ تو
تو اس کے لیے اللہ کی توفیق سے ہمارے اس ادارے میں، ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں، یہ تقابلی مطالعہ کا کورس جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ احباب کو پتہ بھی ہے، کئی ساتھی جانتے بھی ہیں، مختلف مدارس میں یہ کورس کروایا بھی گیا ہے، ہمارے اس ادارے میں بھی کروایا گیا ہے، اور جس ساتھی کو ذوق ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ معلومات لینا چاہتا ہے، جو بھی اس کا انداز ہوتا ہے، ہم مقدور بر جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز سے جو ہیں وہ مقالہ لکھنے والے احباب بھی، خواتین بھی، وہ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ یعنی جتنی ہماری استطاعت کے اندر چیزیں ہیں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو جس بھائی کا ذوق ہے وہ یہاں پر ہمارے رابطے میں رہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے گا جس انداز سے وہ چاہتا ہے، جو بھی ہمارے پاس میسر ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ تو میں انہی الفاظ پر جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي